ایک شہر کے کنارے پر ایک خوبصورت اور پرسکون سوسائٹی تھی جس کا نام نور ویلی سوسائٹی تھا۔ یہ سوسائٹی ہری بھری سڑکوں، صاف ستھرے گھروں اور خوش اخلاق لوگوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہاں صبح کا اسی سوسائٹی میں ایک درمیانے سائز کا گھر تھا جس میں عمران اپنی بیوی عائشہ اور اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عمران ایک محنتی شخص تھا جو شہر کے ایک دفتر میں ملازمت کرتا تھا۔ عائشہ ایک سمجھدار اور نرم دل خاتون تھی جو گھر کو جنت بنانے کا ہنر جانتی تھی۔ ان کا بیٹا احمد 8 سال کا تھا اور بیٹی عائشہ نور 6 سال کی۔ دونوں بچے نہایت ذہین اور خوش اخلاق تھے۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے ایک بڑا اور خوبصورت پلے گراؤنڈ تھا جو نور ویلی سوسائٹی کی جان سمجھا جاتا تھا۔ اس پلے گراؤنڈ میں سبز گھاس، جھولے، سلائیڈز، فٹ بال کا میدان اور ایک کونے میں بینچیں لگی ہوئی تھیں جہاں بزرگ بیٹھ کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے تھے۔ احمد اور عائشہ نور کو پلے گراؤنڈ بہت پسند تھا۔ اسکول سے آ کر ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد وہ روز شام کو پلے گراؤنڈ جاتے۔ عائشہ نور جھولے پر بیٹھنا پسند کرتی جبکہ احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ عمران اور عائشہ اکثر کھڑکی سے بچوں کو کھیلتا دیکھتے اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کہ ان کے بچے ایک محفوظ اور خوشگوار ماحول میں پل رہے ہیں۔ نور ویلی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر کسی گھر میں خوشی ہوتی تو سب شریک ہوتے اور اگر کوئی مشکل آتی تو سب مل کر اس کا سامنا کرتے۔ سوسائٹی میں ایک بزرگ چچا عبد الرحمان رہتے تھے جو سب کے لیے دعا کرتے اور بچوں کو اچھی باتیں سکھاتے۔ ایک دن سوسائٹی کے پلے گراؤنڈ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کچھ شرارتی بچے پودوں کو نقصان پہنچانے لگے اور جھولوں پر غلط طریقے سے کھیلنے لگے۔ آہستہ آہستہ پلے گراؤنڈ کی خوبصورتی متاثر ہونے لگی۔ یہ بات عمران، عائشہ اور دوسرے والدین کے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ چنانچہ ایک شام سوسائٹی کے لوگوں نے مل کر ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھی۔ سب لوگ پلے گراؤنڈ کے پاس جمع ہوئے۔ عبد الرحمان چچا نے بچوں سے محبت بھرے انداز میں بات کی اور انہیں بتایا کہ جو جگہ ہمیں خوشی دیتی ہے اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ احمد اور عائشہ نور نے بھی اس بات کو دل سے محسوس کیا۔ اگلے دن انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلے گراؤنڈ کی صفائی کی۔ کسی نے کچرا اٹھایا، کسی نے پودوں کو پانی دیا اور کسی نے جھولوں کو صاف کیا۔ نور ویلی سوسائٹی ایک مثال بن گئی کہ اگر سب مل کر کام کریں تو ہر جگہ جنت بن سکتی ہے۔ عمران کے گھر میں بھی اس تبدیلی کا اثر نظر آیا۔ احمد اب صرف کھیلنے والا بچہ نہیں رہا تھا بلکہ ذمہ دار بن چکا تھا۔ عائشہ نور بھی اپنی امی کے ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ عائشہ اپنے بچوں کی تربیت دیکھ کر بہت مطمئن تھی۔ ایک دن سوسائٹی میں ایک نیا خاندان آ کر آباد ہوا۔ وہ شہر میں نئے تھے اور کسی کو نہیں جانتے تھے۔ نور ویلی کے لوگوں نے ان کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ بچوں نے نئے بچوں کو پلے گراؤنڈ دکھایا اور عورتوں نے عائشہ کے ساتھ مل کر نئی خاتون کی مدد کی۔ اس طرح وہ خاندان بھی جلد ہی سوسائٹی کا حصہ بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے گئے، مگر نور ویلی سوسائٹی کی محبت، اتحاد اور سکون ہمیشہ قائم رہا۔ پلے گراؤنڈ بچوں کی ہنسی سے آباد رہا، گھروں میں خوشیاں رہیں اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بڑھتا گیا۔ یہ سوسائٹی اس بات کی زندہ مثال تھی کہ اگر گھروں میں محبت ہو، بچوں کو اچھا ماحول ملے اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو زندگی واقعی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور یوں نور ویلی سوسائٹی نہ صرف گھروں کا مجموعہ تھی بلکہ ایک خاندان کی طرح تھی جہاں ہر دل دوسرے دل سے جڑا ہوا تھا۔ For more episodes, subscribe